اللہ کو وہ ہر ایک آنسو ہزاروں سمندروں سے زیادہ پیارا ہے جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری آنکھوں سے نکلتا ہے۔ جو چیزیں تمہیں اب بھی سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں وہ چیزیں اس کی جانب سے تحفہ ہیں۔ وہ خواہش جن کے لیے تم اب بھی دعا کی غرض سے ہاتھ بلند کرتے ہو وہ اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو اور وہ موضوع کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ وہ تمہاری ہر اس آہ سے باخبر ہے جب تم سسکیاں لیتے ہوئے تھر تھراتے ہوئے ہونٹوں سے اس کا نام بے ساختہ پکار اٹھتے ہو۔ وہ تمہاری ہر اس شدت سے واقف ہے جب تم نیند سے خالی راتوں میں جائے نماز سے لپٹ کر زور زور رو دیا کرتے ہو۔ اسے معلوم ہے ہر اس بے بسی کا کرب جب تکلیف کے مارے تمہارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ نہیں پاتے۔ جب تم سجدے میں کئی راتیں رو کر گزار دیتے ہو وہ ہر اس لمحے کا حساب رکھے ہوئے ہے جب تمہارا دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اگلی سانس بس آخری ہوگی۔ وہ جانتا ہے کہ تم تھک گئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تم کون سی جنگیں لڑ کر یہاں تک پہنچے ہو اور کتنی جنگیں اب بھی تم میں رواں دواں ہیں۔ ایک منصوبہ تم بناتے ہو اور ایک منصوبہ وہ بناتا ہے۔ جب تم اس کی منصوبہ بندی پر یقین نہیں رکھتے ہو تو وہ تمہیں تمہارے منصوبے میں بھی تھکا دیتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ تمہیں تکلیف ہو بلکہ اس لیے کہ تم جان سکو کہ اس سے زیادہ دنائی اور حکمت والا منصوبہ ساز کوئی نہیں۔ بے شک وہ کبھی تمہیں تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز تمہیں ستانے لگتی ہے تو وہ اس کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے اب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو۔ تمہیں بھلے ہی اس سے محبت نہ ہو مگر اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے دور جاتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تم اس کے منصوبے کے مطابق چلو، وہ اپنے منصوبے کو تمہارے منصوبے کی جانب موڑ دے گا۔ یاد رکھو اس کی جانب سے ہونے والی ہر تاخیر اس کا انکار نہیں ہے۔ وہ پکارنے کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس کو وہ سننا چاہتا ہے، اور جس کو وہ سن لیتا ہے اسے پھر اپنا دکھ دہرانے کی ضرورت کبھی نہیں پڑتی۔